ایک مرتبہ پھر بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ شفیع ملک صاحب کے ساتھ ہمارا انٹرویو ہے۔ یہ انٹرویو نہیں ہے بلکہ ملک صاحب کی زندگی کے ان گوشوں کو سامنے لانا ہے کہ جو عام آدمی کے سامنے نہیں ہے۔ جناب محمد شفیع ملک صاحب، پروفیسر شفیع ملک صاحب، مزدور تحریک کے عظیم رہنما، پاکستان میں مزدور تحریک کو پروموٹ کرنے والے، ایک ایسے سیلاب کو بند باندھنے والے کہ جو پورے یورپ کو اپنے تہوبالا کر چکا تھا۔ پورا یورپ جو ہے وہ مغرب کی، ویسٹ کی پوری انڈسٹری جو تھی وہ لیفٹ کے قبضے میں آ چکی تھی، ان عناصر کے ہاتھ میں آ چکی تھی کہ جو ماؤ اور لینن کے چاہنے والے تھے۔ لیکن پاکستان میں مزدور تحریک میں NLF نے، نیشنل لیبر فیڈریشن نے، پروفیسر شفیع ملک صاحب نے اس سیلاب کو روکا، اس سیلاب کے سامنے بند باندھا اور اسلامی مزدور تحریک کو ایک ایسے کام کا آغاز کیا کہ اسلامی مزدور تحریک پاکستان میں ایک نمایاں نام بنی۔ کسی بھی طرح سے مزدوروں میں سیکولر عناصر، وہ عناصر کے جو لیفٹ کے پروردہ تھے، بائیں بازو والے تھے، جو پاکستان میں روس کی بات کرتے تھے، ان کو یہاں پر فروغ نہیں مل سکا، ان کو یہاں پر مزدوروں میں کسی بھی طرح سے پینیٹریشن کا موقع نہیں مل سکا۔ ملک صاحب، یہ میری گفتگو تو رہے گی لیکن اصل میں لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ پاکستان آ گئے صاحب، حیدرآباد میں دیکھا آپ نے، کراچی آ گئے، تو پھر حیدرآباد چلے گئے آپ؟ پھر میں حیدرآباد چلے گیا۔ کراچی دیکھ کر مطلب کراچی پسند نہیں آیا آپ کو؟ نہیں، کراچی میں میٹر یہ ہوا کہ میں یہاں برما شہر میں ملازم ہو گیا۔ اچھا۔ ایک کمپٹیشن تھا، میرے خیال میں کوئی 35 کے قریب افراد تھے، ہم 3-4 افراد کے اپائنٹمنٹ ہو گیا، یہاں کچھ رہے، یہاں ہمیں والد ہمیں آ کے ملے۔ اچھا، والد صاحب یہاں آئے پھر بعد میں؟ جی ہاں، تو ہمیں تو یہ اطلاع تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ہماری ساری جو لوگ ہیں وہ سب شہید ہو گئے، مختلف مقامات پر تھے، سوائے ان لوگوں کے جو لکھنؤ میں تھے ہمارے ماموں کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی۔ میں جب ایک روز اپنے آفس سے آیا برما شہر سے، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد گھر میں بیٹھے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ بھی ایک عجیب عالم ہوگا خوشی کا کہ جناب۔ جی، تو تب بھی میں بیان کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں شاید اسی زمانے میں ہوں۔ نہیں، بالکل، یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے ملک صاحب۔ بہرحال کچھ عرصے انہوں نے کام کیا، پھر ہمارے والدہ آ گئیں، بہن بھائی آ گئے، پھر ہمارے ابا حیدرآباد شفٹ ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ پھر حیدرآباد شفٹ ہو گیا۔ برما شہر کی نوکری چھوڑ دی آپ نے؟ چھوڑ دی ملازمت۔ اچھا، مطلب یہ نہیں ہوا کہ برما شہر کی نوکری اگر کر رہے ہوتے تو 25-30 سال بعد ریٹائر ہوتے، بہت اچھے ہاں، دیکھا ہم نے اپنے ساتھیوں کو۔ تو مطلب کبھی اس پر افسوس نہیں ہوا ملک صاحب؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا مجھے اپنے کسی ایسے کام پر الحمدللہ افسوس نہیں ہوا۔ والدین کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ تو یعنی گویا ایک اعتبار سے گمشدہ مجھے میراث مل گئی تھی۔ والدین دوبارہ مل گئے، اسے ان کے ساتھ سے علیحدہ رہنے کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ حیدرآباد شفٹ ہو گئے صاحب؟ حیدرآباد میں آپ نے پھر تعلیم دوبارہ شروع کی اپنی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ اچھا، ابھی تو میں نے سب سے پہلے وہاں جا کر ملازمت کی ریلوے میں۔ اچھا، پاکستان ریلوے میں ملازم ہو گئے حیدرآباد میں؟ اچھا، اس لیے کہ کوئی اور دوسرا ذریعہ معاش نہیں تھا، والدین بھی ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ ہندوستان میں جب ہم اپنے شہر سے نکلے ہیں تو میرے والد کی خواہش یہ تھی کہ میں علی گڑھ چلا جاؤں۔ انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے راستے میں کہا یعنی کہ آپ علی گڑھ جائیں۔ میں نے کہا میں علی گڑھ کیسے جاؤں، میں تو اپنی جو شیروانی ہوئی بھاگتے ہوئے پھینک آیا ہوں، اور میرے پیروں میں جوتا نہیں ہے، آپ کے پاس جیب میں 7 روپئے ہیں، علی گڑھ کا کیا تصور ہے؟ جی جی۔ لیکن بہرحال تو ہم حیدرآباد چلے گئے، کوئی دوسرا آدمی تو ایسا نہیں تھا، اس وقت والد تو زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے اس وقت، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو میں نے ریلوے میں کام شروع کر دیا حیدرآباد میں جا کر الحمدللہ۔ ریلوے میں نوکری سٹارٹ کر دی؟ وہیں پھر مختلف مقامات پر جاب کرتے رہے۔ جاب ملنا اس وقت بڑا آسان تھا۔ صحیح صحیح۔ اور وہ بھی پاکستان کی برکتیں محسوس ہوتی تھیں، نیا نیا ملک بنا تھا، بہت ساری اپرچونیٹیز تھیں، لیکن ہمارا تصور، اس کا جو سوچنے کا بیک گراؤنڈ تھا وہ فطرتاً بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ ہمیں محسوس کرتے تھے کہ سارے پاکستان بننے کی وہ نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، یہ ساری نعمتیں برکتیں جو ہیں اس وجہ سے یہ ہمیں کہیں اس کے لیے کہیں بہت زیادہ کوششیں نہیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ صحیح صحیح۔ جاب ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جاب زیادہ تھیں اور جاب کے متلاشی کم تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ریلوے میں آغاز کر دیا اپنی زندگی کا۔ پھر ملک صاحب ریلوے کب ختم ہوئی اور یہ تعلیم کب شروع ہوئی؟ اس کے بعد ریلوے میں ہم نے جاب چھوڑ دی والنٹیرلی، اور ہم PWD میں چلے گئے۔ پھر PWD کی جاب چھوڑ دی، ہم ایک اسکول میں چلے گئے۔ اچھا، مطلب PWD کی جاب چھوڑ کے اسکول میں پڑھانے لگے؟ اسکول میں چلے گئے۔ اچھا، اور ایک روز کے لیے ہم بے روزگار نہیں رہے۔ جب ہم
یعنی آپ سمجھیے 1950 میں 1950 میں پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اچھا. ہمارے والد کی بڑی خواہش تھی, اس لیے میں نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا. گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں ایڈمیشن لے لیا آپ نے؟ BA پارٹ 1 میں. ٹھیک ہے. یہ 1950 کی بات ہے. ابھی تک مسلم لیگ کا سہر آپ کے اوپر طاری تھا یا اس میں کچھ کمیاں؟ نہیں, وہ ٹوٹ چکا تھا. اچھا. قائد اعظم کی موت تک میں بہت ہی کمیٹڈ تھا مسلم لیگ کے لیے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کی موت کو جس طرح ہم نے سیلیبریٹ کیا, ہمارے والد نے بعد میں سمجھایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, اتنے جذبات میں شدت نہیں ہونی چاہیے, موت تو ایک فطری چیز ہے. اس کے بعد پھر حیدرآباد جب ہم آ گئے ہیں تو اس کے آنے سے پہلے میں نے کراچی میں جو مولانا مودودی صاحب کا پہلا ٹور تھا کراچی کا, جنوری 48 میں. اچھا. اس جلسے عام کو میں نے اٹینڈ کیا, مولانا مودی کے جلسہ عام کو کراچی میں. ٹھیک ہے. جنوری 48. اس میں کیوں چلے گئے آپ؟ اس میں کیا جانے کی بس یوں ہی مولانا کا نام سن کر, کوئی خاص وہ بات نہیں تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ابا نے کہا ہو, اس لیے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارا گھر ایسا تھا جو مولانا مودی کا لٹریچر پڑھ رہا تھا. اچھا. والد صاحب بھی پڑھتے تھے؟ جی ہاں. اچھا. سرکاری ملازم تھے لیکن وہ پڑھتے تھے. ٹھیک. اور ان کو ترغیب دی تھی پروفیسر سلیم صاحب نے. اچھا. جو یہاں کے معروف اسلامی اسکالر تھے پاکستان کے, پروفیسر وہ بھی ہمارے شہر میں رہتے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ان کو ترغیب دی تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ تحریک میری طبیعت میں پیدا کی ہوگا, مولانا مودی کا جلسہ ہو رہا ہے جہانگیر پارک میں, لیکن یاد نہیں مجھے. اچھا. وہ جلسہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ جلسہ تو پورا تحریر, لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کس نے آپ کو تحریک دی تھی اس میں کیا؟ جلسے میں تقریر سنی ہے, مولانا مودی کی چند باتیں اتنی ذہن نشین ہوئیں کہ اس کے بعد پھر میں نے حیدرآباد جا کر مولانا کا لٹریچر پڑھنا شروع کیا. والد صاحب بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے, اس لیے وقفہ, لیکن وقفہ ہماری مجبوری ہے کہ وقفہ کریں گے. ناظرین آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.